نبوی دین سراسر رحمت ہے۔ ایون کہ اگر کسی کو قصاص کے طور پر سزا دی جائے تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃ، اس قصاص کے اندر ہی انسانیت کی زندگی ہے۔ یہ ہے نبوی دین۔ اور پھر فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اور ایک جان کو قتل کر کے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ہے نبوی دین کے اندر احترام انسانیت۔ اور اموی دین کے اندر اس کی بنا ہی قتل و غارت ہے۔ اموی دین جس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے، سر نکالتا ہے، تو اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ 70,000 معصوم مسلمانوں کا قتل عام کر کے اموی دین کی بنا رکھی گئی، اور پھر اس کی بقا کے لیے بھی تقریباً 35 سے 40 ہزار مسلمان قتل کیے گئے۔ یہ ہے اموی دین کا ٹائٹل اور اس کا پس منظر۔ نبوی دین کا جو ہدف ہے وہ انسانی فلاح ہے، انسانی وقار ہے، انسانی حفاظت ہے، انسانی تقدس کو برقرار رکھنے کی تعلیمات ہیں۔ اور اموی دین جو ہے، ملک عزوز جو ہے، یہ انسانیت کی تذلیل سے ہی شروع ہوتا ہے اور تذلیل ہی مسلسل اس کا دائرہ کار ہے۔ یہ اس حد تک گر جاتے ہیں اموی دین والے کہ نبی کی ذات پر بھی لعنت کرنی پڑ جائے تو کر جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اہل بیت پر لعنت کرنا، ذات رسول پر لعنت کرنا، یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر امہات المومنین نے بھی اس ٹائٹل پر گواہیاں دی ہیں، اصحاب رسول علیہ رضوان نے بھی گواہی دی ہے، بلکہ ام المومنین حضرت سلمہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تو فرماتی ہیں کہ کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے اصحاب رسول اللہ کی ذات کو گالی دی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات کو گالی دی جا رہی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی، علی پر لعنت کی، اس نے مجھے گالی دی، مجھ پر لعنت کی۔ تو یہ ہے اموی دین کا ترہ امتیاز۔ ذات نبوت آ جائے ان کے اندر کی جو بھڑاس ہے اس کے زد میں، تو پھر حیا اس کا بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی پر لعنت بھیجتے ہیں؟ یہ شرمناک بات ہے۔ ایک طرف تو ہمارے بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو کہا کہ میلے ہیں یا فقر کو کہا کہ اضطراری ہے، وہ کافر اور مرتد ہے، اور جو ظالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لعنت کر رہا ہے اور سب و شتم کر رہا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ملت بریلویہ کی پوری تاریخ کے اندر، بلکہ اس کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی معنوی تحریف کر ڈالی اور امت کو، بریلویت کو چکمہ دیا رحماء بینہم۔ یہ رحماء بینہم ہے، رحماء بینہم کا ماحول پیچھے ہے۔ خلافت راشدہ کے ماحول کو دیکھو، وہ سارا رحماء بینہم کا نور تسلسل نظر آتا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر تکریم مولا کائنات کی ہو رہی ہے، مشورہ مولا کائنات سے لیا جا رہا ہے، فیصلے اور مسائل کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے، فیصلے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مولا کائنات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے بھی جنگی ہتھیار پہن لیے اور جا رہا ہے کسی جنگ کے اندر، تو ان کو جا کر روکا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، یہ جو اتھارٹی ہے خلافت کی اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اگر اونچ نیچ وہاں ہو جائے تو پھر ایک نئے سرے سے نئے معاملات شروع ہو جائیں گے، آپ یہاں رہیں۔ تو یہ ہے رحماء بینہم کے احساسات۔ تو بتائیے اموی دین کے اندر رحماء بینہم کہاں ہے؟ اموی دین والوں کو آپ رحماء بینہم کے دائرے میں شامل کرتے ہو، معنی میں شامل کرتے ہو، خدا کے غضب سے نہیں رہتے؟ کیا یہی رحماء بینہم کی تفسیر ہے کہ ایک صحابی جو درویش صفت صحابی ہے، صرف تسبیح خوان صحابی ہے، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف اس بات پر مار دیا جاتا ہے کہ وہ علی پر لعنت نہیں کرتا؟ یہ ہے رحماء بینہم، بریلویوں کا رحماء بینہم۔ قرآن کا رحماء بینہم ایسا نہیں ہے، قرآن کا رحماء بینہم ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے رحماء بینہم کے اندر تو ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ قرآن کا رحماء بینہم ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ کیا خیال ہے کہ کیا ہم اس ایسے مزاج والے بندے کو بھی رحماء بینہم کا معنی بنائیں؟ خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ کتاب الہی کے معنی میں تعریف کرتے ہیں اکالون للسحت، وہ حرام کھور ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ کون سا چکمہ ہے بھائی؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ رحماء بینہم ہے کہ ایک زبان درازی کر رہا ہے ممبر پر چڑھ کر، اور اس کو کوئی اور جمعہ بھی لیٹ کر رہا ہے، شام ہو جاتی ہے، وہ زبان درازی کرتے 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 شام ہو جاتی ہے، مولا کائنات پر سب و شتم کرتے ہوئے شام ہو جاتی ہے، اور یہ صحابہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کر، جمعہ پڑھا، اور اس کی طرف کو کینکر پھینک دیا کہ جمعہ پڑھا، تو وہ گرفتار کر کے جناب والا ملک عزوز کے بانی مبانی کو بھیج دیا جاتا ہے، اور ملک عزوز کا بانی مبانی کہتا ہے کہ ایک ہی شرط ہے، علی پر لعنت کرو، چھٹکارا پاؤ، موج کرو۔
اور علی پر اگر لعنت نہیں کرنی تو پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلام حجر بن عدی کی حرمت کو، جس نے کہا جان تو دے سکتا ہوں مگر ذات نبوت ذات علی کو گالی نہیں دے سکتا، لعنت نہیں کر سکتا۔ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس ایسے شخص کو رحماء بینہم کی مانوی تعبیر میں پیش کرنا قرآن کریم کی مانوی تحریف ہے، جو میرے بریلوی مولوی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کو، دونوں نظاموں کو آپ مد مقابل رکھیں، سامنے رکھ کر قرآن کریم پر دونوں حقیقتوں کو ٹیلی کریں۔ جو قرآن کے مطابق ہے نظام، خواہ وہ ملک عزوز ہے، خواہ وہ نظام خلافت اور ولایت اور امامت ہے، تو اس کے مطابق ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ کیا نظام ہے بھائی ملک عزوز کا کہ جناب جس کی بنا ہی ظلم اور بربریت ہو؟ نبوی نظام کی تو بنا علم، معرفت اور پاک دامنی، عفت، شعور، بندگی، ریاضت، محبت، اخوت، یہ عناصر ہیں نبوی نظام کے۔ اور اموی نظام کے بارے میں تو سارا جہان جانتا ہے کہ اس نظام میں کیا تھا، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جو بھی مولا کائنات کا نام لیتا وہ واجب القتل قرار دیا جاتا۔ یہ ہے اموی دین۔ اب ہر ذی شعور، صاحب ضمیر، زندہ فطرت انسان، زندہ ضمیر انسان فیصلہ کر لے کہ کیا یہ نظام جو ہے جس ذات پر خدا نے درود پڑھنا واجب قرار دیا ہے اسی ذات پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، تو کیا یہ ایمان ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اجتہاد ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمارے مولویوں کو۔ اور یہ جو اجتہاد کا رولہ ڈالتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ جو ایسے شخص کو مجتہد کہے جس نے امت مسلمہ کو تباہ کیا اور رسول اللہ کے نظام کو تلچھٹ کیا، اس کو مجتہد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ان مولویوں کو؟ آؤ میں بتاتا ہوں مجتہد کیسا ہوتا ہے۔ آپ کے منہج علمی کے مطابق، احناف کے نقطہ نظر کے مطابق مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کتاب الہی کی علوم کی مہارتیں ہوں، احکام رسالت کی ساری چیزیں ہوں، ناسخ اور منسوخ کے تصورات کی تدریج کا سارا تسلسل موجود ہو، کتنے علوم ہو، کتنی مہارتیں ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر ذہن رسا بھی ہو، کتنی صلاحیتوں کے بعد جا کر مرتبہ اجتہاد تک کوئی جا پہنچتا ہے۔ پھر بھی کوئی اجتہاد مجتہد فی المذہب ہے، کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ درجات ہیں اجتہاد کے بھی۔ تو عدل اطلاق اس ظلم و بربریت کرنے والے کو آپ مجتہد کر رہے ہیں، ذرا اپنے مجتہد کے اندر مبلغ علم تو پورا ثابت کرو۔ اجتہاد علمی مرتبہ ہے، خیالی مرتبہ نہیں ہے۔ جو صاحب اجتہاد نہیں، اگر وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ فساد ہے۔ اجتہاد جو ہے اس کے لیے کتنا علم چاہیے، 60 سال لگ گئے ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مرتبہ اجتہاد تک پہنچتے ہوئے، تو یہ 2 ہفتوں کے اندر مجتہد بن گئے، واہ 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 واہ۔ انس بن مالک 10 سال تک نبوت کی رحمت کے سائے کے نیچے رہے، شب و روز خلوت جلوت میں، اس کو تو آج تک کسی نے مجتہد نہیں کہا۔ ابو ہریرہ کے دامن میں 7,000 حدیثیں ہیں، اس کو تو کسی نے مجتہد نہیں کہا۔ بے شمار ایسے صاحبان علم و فضل ہیں اصحاب رسول، کوئی ان کو مجتہد نہیں کہتا۔ صرف اجتہاد ناظری میرے خیال میں یزید کے باپ پر ہوا ہے، اور کوئی مجتہد تھا ہی نہیں۔ بھائی پہلے مجتہد کے اندر وہ اجتہادی لیاقتیں پوری کرو۔ اگر ہم ان کا ٹائم پیریڈ اور دورانیہ گنے نا، کہ اگر ان کی صحبت مان لی جائے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں تو 26-27 دن سے زیادہ نہیں بنتا، سمجھا گی؟ اور اس میں بھی اوقات کار آپ کے سامنے ہیں کہ رسول بلاتے ہیں تو حضرت کھانا تناول فرماتے رہتے ہیں۔ یہ حصول علم کی طلب اور تڑپ کا یہ تصور ہے۔ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات بھر سارے لوگ چلے جاتے ہیں گھروں میں، اور وہ حضور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر سر رکھ کے ساری رات انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی کلمہ رحمت جو ہے زبان اقدس سے نکلے، میں اسے نقل کر لوں۔ آج تک ان کو تو مجتہد کوئی نہیں کہتا، اور ان کو مجتہد کہہ رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو یار مولویو، یہ گھر کی مشین ہے شریعت والی، جیسے چاہا یہ قرآن کریم نے وہی کہا ہے نا جی۔ اور آج ہمارا ماحول ہے، ہمارے بریلویوں کا یہ ماحول ہے کہ جو بریلوی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فتوے موجود ہیں، دیوبندی کافر ہیں، وہابی کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، فتوے موجود ہیں۔ کیا ان فتووں کی حیثیت ہے؟ آپ لوگوں کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ علمی بصیرت کیا ہے؟ آپ کے علم کا جغرافیہ کیا ہے؟ کتنی صلاحیت ہے؟ کتنا علم کے اندر مد و جزر کا ایک طوفان نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہو، روب ڈالتے ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ مل بیٹھے ہیں کسی حوالے سے، آپ کے جھانسے میں آ گئے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہزاروں احتراموں کے مالک ہیں، لیکن صاحب وحی کا مقام وہ نہیں رکھتے ہیں، نہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے کہ ہم ان کو اس اعتماد پر لے جائیں کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وفوق کل ذی علم علیم قاعدہ قدرت ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اس مجتہد کے اندر مرتبہ اجتہاد تک کی علمی صلاحیتیں پوری کرو، دلیل سے، باتوں سے نہیں، دلیل سے۔ پھر ان کے اجتہادات کا ایک تسلسل جو علم کے ذخیرے میں محفوظ اور موجود ہے وہ پیش کرو۔ کچھ بھی نہیں، سب ڈرامہ بازیاں کرتے ہو مولویوں، سوائے ڈرامہ بازی کے جھوٹ بولنے کے آپ کا کام کیا ہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ملک عزوز ہے
جسے رسول نے نفرت کے جملوں سے بیان فرمایا ہے، اس کو اگر کوئی صحیح کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی اسلامی نظام ہے، تو اس سے بڑا اسلام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ قادیانی ہمارے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف ایک وصف کا انکار کیا ہے، ختم نبوت کا، وہ کافر ہیں، بدترین کافر ہیں، غلیظ ترین کافر ہیں۔ جو ایک وصف کا انکار کرے تو وہ تو کافر ٹھہرے۔ آپ لوگوں نے تو ساری نبوت کا انکار کیا ہوا ہے، اپنے رویوں سے، اپنے استدلالات اور جعلی مذہب کی تشکیل سے ساری نبوت کے منکر ہو تم لوگ۔ اس پر تو انشاءاللہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بحث کروں گا کہ کہاں کہاں آپ نے نبوت کو ٹھکرایا ہے۔ اسی معاملے میں آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام حکومت کو ملک عزوز کاٹ کھانے والی حکومت کہتے ہیں، منحوس حکومت کہتے ہیں اور خطرناک حکومت کہتے ہیں، اس حکومت کے جواز کے بھی فتوے اور اس حکومت کے بانی مبانی کو امیر المومنین کا ٹائٹل بھی، تو یہ رسالت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر درود پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور ان پر کوئی لانتان کی لعنتوں کی بچھاڑ کرتا ہے، گالیوں کی بچھاڑ کرتا ہے، آپ اس کو بھی مجتہد کہتے ہیں، یہ رسالت کا انکار نہیں؟ ہزاروں مراحل ایسے ہیں جہاں ہمارے علماء نے رسالت کا باضابطہ انکار کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک وصف کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، اور جنہوں نے ساری نبوت کا انکار کیا ہوا ہے وہ جناب والا اس وقت معیار بن کے بیٹھے ہیں، جن کو وہ مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، جن کو وہ مسلمان نہ کہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نہیں، انصاف کی عظمت میں آؤ، دلیل کی دنیا میں آؤ اور حقائق سامنے رکھو اور حق کو قبول کرنے کا ذوق پیدا کرو اور امت کو بڑھنے دو، آگے چلنے دو۔ ہر ایک کو فتوے کی نوک پر رکھ کر کافر کہہ دیتے ہو کہ خدا کے غضب سے ڈر جاؤ۔ پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، کم از کم جس مٹی سے کھاتے ہو اس کا ہی حیا کر جاؤ، کیوں نمک حرامی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک عزوز کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تمہارے کبھی بھی سکے نہیں ہو سکتے، لہذا ان کو اپنا کبھی رازدار نہ بنانا۔ یہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے اسلام کی، کبھی بھی ان کو رازدار نہ بنانا۔ وہ تو تمہاری برائی پر ہی تلے رہتے ہیں، اور اگر تم ان کو چاہو گے تو تم مشقتوں میں پڑو گے، پریشان ہوگو گے۔ کچھ تو ان کا بغض جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ان کے منہ سے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے تمہارے خاتمے کا اور تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کا جو داعیہ چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو وہ منہ سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ تمہیں کھول کھول کر بتاتا ہے اگر تمہارے اندر شعور ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ۔ اب ملک عزوز کے اندر رازدار اکثر یہی تھے، کلیدی اسامیوں پر اکثر یہی تھے۔ اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں، سعودیہ چلے جاؤ جناب، اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا سونا، اتنا بڑا تیل، اتنے جری جوان، لیکن چھوٹا سا اسرائیل ہے، اس کے سامنے بیگی بلی بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ ان کے سارے راز وہ جانتے ہیں۔ ویسے تو اصولی طور پر اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو سعودیت کا سارا ٹائٹل جو ہے حکومت کا وہ یہودیوں کا ترتیب شدہ ہے، اور ان کا مذہبی تصور بھی یہودیوں کا ترتیب شدہ ہے، تدوین انہی کی ہے۔ مجھے اس سے بات نہیں، میں مطلب یہ ہے کہ ان کا کر کیا رہے ہیں وہ جو عالم اسلام کے نمائندے ہیں، حرمین کے خادم ہیں، تو کتنی انہوں نے خدمت کی ہے اہل اسلام کی، کہاں گئے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کی سیکریسیاں، ایون کہ اسرائیل نے عورتیں بھیجیں جو ان کی خوابگاہوں میں رہیں اور ان کی ساری سیکریسیاں انہوں نے آؤٹ کر کے پیچھے دے دیں۔ اب وہ مفلوج ہو کر بیٹھے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فضلہ خار کی حیثیت سے وہ زندگی بتا رہے ہیں جناب، طفیلی بن کر وہ زندگی بتا رہے ہیں۔ تو میری جان گزارش یہ ہے کہ قرآن کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ، اور آپ اموی حکومت کا ٹائٹل دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے اس میں کلیدی اسامیوں پر جو رازدار تھے۔ حیرت ہے کہ تعلیم نظام اپنا وزیر تعلیم بھی یہودی عیسائی تو بادشاہ اسلام کے ٹائٹل کا ہے کہ یہ ملک الاسلام ہے، اسلام کا بادشاہ ہے، اور تعلیم کے لیے ایک عیسائی رکھا ہے۔ خدا کا خوف کرو کہ جو ہمیں ہمارا دین سکھائے وہ تعلیم دے لے، یعنی اکابر صحابہ موجود ہیں، مقتدر شخصیات موجود ہیں، علم و فضل کے پہاڑ موجود ہیں، مگر حیرت ہے کسی کو وہ اس طرف داخل ہونا دیں نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پرانے راہ و رسم عبد الشمس سے لے کر توڑ تک انہیں یہودیوں سے رہے، عیسائیوں سے رہے، مسلمانوں کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں رہا۔ تو بہرحال ملک عزوز کو قرآن پر ٹیلی کرو،
قرآن کے حسب حال ہے تو ہم بالکل تیار ہیں اس کو ماننے کے لیے۔ اگر قرآن کی دشمنی میں ملک عزوز کو تیار کیا گیا ہے یا اس کو جناب اللہ کھڑا کیا گیا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے، ہم ایسے شخص کو نہ امیر المومنین کہیں گے اور نہ ہی جناب والا اس نظام حکومت کو بطور نظام قبول کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کائنات میں وہی نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حیرت نہیں آتی اس بات پر کہ الہی نظام کے اندر رشوت حرام لیکن اموی نظام کے اندر رشوت حلال۔ پھر یہ نہیں کہ جیب سے رشوت دی، مسلمانوں کی امانت بیت المال سے رشوتیں دیں، اور اصحاب رسول اللہ رضوان اکابر صحابہ اس کے گواہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ جن کو رشوتیں پیش کی گئیں اور انہوں نے ٹھکرا کر کہا کہ ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ 1 لاکھ درہم کے عوض ہم جناب والا اپنا دین بیچ دیں۔ تو میری جان کچھ تھوڑا سا حقائق کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے نبوی دین کی احیاء کے لیے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ نعرہ تو لگایا تھا نظام مصطفیٰ کا، کدھر گیا وہ نعرہ؟ کوئی نعرہ اسلام کا لگا رہا ہے، کدھر ہے وہ اسلام؟ کدھر ہے وہ نظام مصطفیٰ؟ کدھر ہے وہ ساری سرگرمیاں؟ یاد رکھیے اہل اسلام، آپ کو آخر میں ایک پتہ کی بات عرض کر رہا ہوں، گفتگو تو انشاءاللہ تسلسل پذیر رہے گی۔ کفر جتنا بھی ہے وہ ہماری نمازوں سے نہیں خوف زدہ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، تسبیحوں سے خوف زدہ نہیں، تلاوتوں سے خوف زدہ نہیں، صدقے خیرات سے خوف زدہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آج روئے زمین پر بلکہ یورپ کے اندر جتنا نیکوکار ہیں وہاں ہی موجود آپ کو نظر آئیں گے، صوفی بھی نظر آئیں گے، پیر بھی نظر آئیں گے، مولوی بھی نظر آئیں گے، کسی کو نہیں روکتے، مسجدیں منع کر دیتے ہیں۔ کس چیز سے روکتے ہیں؟ دین سے روکتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا جو الہی نظام ہے کہیں وہ نافذ نہ ہو جائے۔ اور یہ بات بھی بوثوق انداز میں عرض کر رہا ہوں پوری تحقیق اور تصدیق کے ساتھ، قرآن کریم سے لے کر صحف آدم علیہ السلام تک کوئی بھی صحیفہ بطور مذہب نازل نہیں ہوا، تمام صحائف، تمام کتب، حتیٰ کہ قرآن عظیم بھی بطور نظام نازل کیا گیا ہے۔ خدا نے تو نظام نازل فرمایا ہے، ہم نے نظام کی مخالفت میں مذاہب تراش لیے ہیں اور نام ٹائٹل بھی قرآن کا لیتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو یار۔ اور یہ آفاقی نظام ہے، کائناتی نظام ہے، فطری نظام ہے اور دائمی نظام ہے، الہی نظام ہے۔ کیا اس پر کس نے کام کرنا ہے؟ فرقے تو ہم نے بنا لیے جو آج کل صرف ٹریڈ کمپنیوں کی صورت میں جناب والا کام کر رہے ہیں، ہر ایک نے فرقہ بنایا، پھر فرقوں کے اندر فرقیاں بن گئی ہیں، اب جتنے مولوی اتنے فرقے، یہ تو ہو گیا۔ ہم تو پل پس گئے، جو 150 روپے کے سائیکل پر تھا آج وہ 3 کروڑ کی گاڑی پر ہے۔ اسلام نے ہمیں تو یہ کچھ دیا ہے، ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے اور اسلام کے لیے کیا کیا ہے، الہی نظام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو الہی نظام تب تک امت کا مقدر نہیں بن سکتا جب تک امت ملا اعظم سے جان نہیں چھڑاتی، کیونکہ ملا اعظم اس وقت ٹوٹل، ملا اعظم جو ہے اللہ ماشاء اللہ چند لوگ چھوڑ کے، ملا اعظم جو ہے وہ سارا ملک عزوز کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی طاقت بن کر کھڑا ہے، اور ملک عزوز کی ہی پذیرائی ہو رہی ہے، ملک عزوز کے بانی مبانی کی ہی عرس منائے جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے یار عرسوں کی! میں سنی ہونے کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ عرسوں کی تقویم علمی کا یہی مقصد تھا کہ جو بزرگ فوت ہوئے ان کی اخلاقی روحانی جو ہے عظمتیں بیان ہوں، ترغیب و ترہیب بیان ہو، اس کے مطلب جتنا اس کا کردار رہا ہے دینی وہ بیان ہو۔ تو ملک عزوز کے بانی کی کیا چیز بیان کرنے والی ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان قتل کیے، اس بنیاد پر اس کا عرس منایا جا رہا ہے، نبی پر لعن طعن کرتا رہا بالواسطہ اس لیے اس کا عرس منایا جا رہا ہے، اور حرمتیں پامال کرتا رہا اس لیے عرس منایا جا رہا ہے، کعبہ پر حملہ کرتا رہا اس لیے عرس منایا جا رہا ہے، مدینہ اجاڑتا رہا اس لیے عرس منایا جا رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے یار، کس اسلام کا نام لیتے ہو جھوٹو ہیں؟ تمہیں تو مواخذے میں پکڑ کر رکھنا چاہیے، اور پھر پگڑیاں میں باندھے ہوئے ہو، امامے میں باندھے ہوئے، یہ یہودی امامے ہیں، اسلامی امامے نہیں ہیں جو یہودی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور اپنی ذات کو پہلے مخاطب ہوں، جو شخص کلمہ رسول کا پڑھے اور نظام طاغوت کے ساتھ وابستہ ہو اس کا کلمہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آؤ مل بیٹھیں، نظام الہی کو قبول کریں، دل سے قبول کریں، اندر کی غلاظتیں دور ہوں اور ہم باہمی بھائی چارے اور اخوت کے اندر ہے پاکستان ترقی میں جائے، بلکہ یہ عالم اسلام کا نمائندہ تو ہے ہی صحیح بحمد اللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دارالخلافہ بن جائے عالم اسلام کا، وہ تب بنے گا کہ جب ملا اعظم ملک عزوز سے ہٹ کر الہی نظام کے زیر اثر آئے گا تب۔ لیکن کیوں نہیں آ رہا اس کی بھی وجہ بتاتا جاؤں۔ ملا اعظم جس دن الہی نظام کو قبول کر بیٹھا اس کی ٹریڈ کمپنیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے جو گلچھڑے اڑاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہضم کرتا ہے لوگوں کے، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ الہی نظام میں دینا ہے، لینا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سب کے سامنے ہے، عمر فاروق کی سیرت، حضرت عثمان کی سیرت، مولا کائنات کا تو پھر معاملہ کچھ بلند ہے۔ یہ ہے الہی نظام اور اس کے نمائندے، مولا حسن پاک کو دیکھ لیں، اہل بیت کو دیکھ لیں۔ تو الہی نظام یہ ہے جو ان کے پاس تھا، جو ان کے مد مقابل ہے اس کے پاس نہ الہی نظام ہے نہ دینی اسلام ہے، اس کے پاس
وہی نظام ہے جو طاغوت نے ترتیب دیا تھا. اور آج بھی ہماری جو گرفت ہوتی ہے کسی وقت وہ اسی واسطے ہوتی ہے کہ ہم نظام کی بات کرتے ہیں. جو بندہ نظام کی بات نہ کرے، چلتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے. بلکہ ملک عزوز کے بانی نے کہا تھا اصحاب رسول سے کہ جناب میں نے جنگ اس لیے تو نہیں کی کہ تم سے نمازیں پڑھواؤں، میری غرض نہیں نماز، وہ تم پڑھتے ہو. میں نے جنگ اس لیے تو نہیں کی کہ تمہیں جناب والا تمہیں حج کرواتا رہوں، تم تلاوتیں کرتے ہو. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں نے تو رول کرنے کے لیے، اپنی طاقت اور تم پر حکومت کرنے کے لیے، تمہارے اموال پر قبضہ کرنے کے لیے، تمہاری قدروں کو پس منظر میں رکھنے کے لیے جو تمہیں قدریں دی گئی ہیں دینی بنیادوں پر، میں نے تو اس لیے تم سے جنگ کی ہے. تو بھائی اگر ملا اعظم توبہ نہیں کرتا تو ملا اعظم کو ملک عزوز مبارک، اہل اسلام کو نظام الہی مبارک، نظام امامت مبارک، نظام ولایت مبارک، نظام خلافت مبارک.